السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آرام و چین سے جنت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل چاہو بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، مگر ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب بھی مت جانا۔ وہ درخت گیہوں یا انگور وغیرہ کا تھا، چنانچہ آپ دونوں اس درخت سے ایک مدت تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا کھلا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا اور غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی تھی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام ایک نبی ہوتے ہوئے ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھول سرزد ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس بھول پر اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت ناراض ہوئے اور دونوں کے جسموں سے جنتی لباس گر پڑے اور یہ دونوں اپنے جسم پتوں سے چھپایا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، یعنی ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی، اور دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں زمین پر ٹھہرنا ہے، اس کے بعد ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو اور آپس میں ایک دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لاکھ کوشش کرو دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم اللہ ہے، اللہ کے باعث ہے، اس لیے اس پر عداوتیں ہرگز ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی امیر غریب میں عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی دشمنیاں جنم لیں گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی دشمنیاں رہیں گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت اور دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا، اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، نہ اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیر پر غور کر کے پریشان ہونے سے کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنیاں بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا، تو یہ عداوت اور دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی سے ہے، تو بھلا کون ہے جو یہ دنیا سے ختم کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد برسوں تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، وہ روتے ہی رہتے تھے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی میں بہے تھے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر دعا کی کہ اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند و مرتبہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھ کر دعا کرتے تھے، جس کا یہ ترجمہ ہے، اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو ہم پر رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام توبہ کی فکر میں حیران تھے تو ناگہاں اس پریشانی میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش الہی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت میں سمجھ گیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔
اللہ نے ان کا نام اپنے نام اقدس میں ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں کہ کائنات بننے سے پہلے ہی ان کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر تحریر فرمایا تھا۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ تیرے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہو مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی اور اس کے بجائے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہوتے ہی آپ پر دوبارہ عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول غیر ارادی طور پر ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی توبہ و تکریم، توقیر اور تعظیم اور ان کے آداب و اطاعت کا حکم دیا ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اپنی خوبصورت دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔